الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. میں یہ آیت آئی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. میں نے کہا کہ کم سے کم تلاوت ہی اس کی آگے پیچھے کر دی جائے، اول کی بھی آخر کی بھی. پورا رکوع نصائح سے مواعظ سے بھرا ہوا ہے، بہت ہی زبردست رکوع ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مستحضر رکھنے کی توفیق بنائے. اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. جو بھی نبی آیا ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں جو آپ کے ساتھ آ رہی ہیں. تو آپ ان عادہ کو جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو نہ دیکھیے. وہ جو کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں کرنے دیجیے. آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا کام مذکر ہونا ہے. آپ اپنے تذکیر کا کام کرتے رہیے. یہ اصلاح و تربیت اپنے نبی کی تربیت. آپ پر کوئی ملامت نہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا نتیجہ وہ خود بھوگ دیں گے. آپ کے سامنے احباب آپ کے ہیں. جب احباب ہیں تو آدھا کی کیا ضرورت ہے اسے توجہ کرنے کی. احباب تو حاضرن بآدھا چہ حاجت است. جب آپ کے پاس ایسے مخلصین موجود ہیں پھر ان میں رہیے، ان کی تذکیر کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے، ان کی تربیت کیجیے. کیوں ادھر چکر پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے لیے دوزخ ہم تیار کر رکھے ہیں. ان کی جگہ کیا ہے؟ دوزخ. ان کے لیے آپ فکر نہ کیجیے. ان سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں. کتنا علماء کے کتنی بڑی نصیحت ہے اس میں. آپ مذکر ہیں،
آپ مذکر ہیں، آپ تذکیر کے کام میں کوتاہی نہ کیجیے، اپنی امت سے آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے، تذکیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے اس کا سوال ہوگا، ان کا سوال نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں۔ اللہ مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام تھا تذکیر کا، تربیت کا، اصلاح کا، تبلیغ کا، جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی گیا تھا میں بنارس، تو بڑھ گیا ذہن میں تھی ایک بار ایک حدیث ذہن میں آئی، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگینہ بہت پسند تھا، خوبصورت تھا۔ دیکھیے یہ بھی ہے، اب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اچھی بری چیز کوئی تبدیلی نہیں ہو، نگینہ خوبصورت تھا تو خوبصورت معلوم ہوتا تھا، تو معلوم ہے کہ کوئی کوٹ ووٹ کے اسے پسند آئے کوئی بات نہیں، دنیا داری نہیں ہے، کوئی چیز شریعت کے مطابق اگر کوئی اچھی چیز ہے تو پسندیدگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب، کیونکہ ہم لوگ داماد تھے تو کرتا پاجامے میں رنگ میں کچھ فرق تھا، یہ کچھ تھوڑا سا مٹیریل معلوم تھا، تو مجھے مانے کیا ایک سا بھائی پہنو کرتا پاجامہ، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا، مولانا کو معلوم ہو گیا، ہم کو پتا اتنا غور سے، کیونکہ اب داماد ہونے کے حیثیت سے کبھی فرماتے تم ٹوپی کیسی دیتے ہو، مجھے عبدالوحید صاحب پتہ پور کے آتے وہ ٹوپی اچھی دیتے ہیں، وہ تو کھڑی رہتی ہے، تم مان کے جی دیتے ہو۔ معلوم ہے کہ ایسی اچھی چیز بری چیز طرف دیکھنا کوئی بری بات نہیں، اصطلاح میں نے صحیح کیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگینہ، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال رہا۔ اب یہ نہیں کہ خالی اس کی درستی میں سب وقت گزار دو، یہ بھی نہیں ہے، تکلفات نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کرتا پاجامہ کی جانچ میں جیسے عورتیں گھومتی رہتی ہیں بازاروں میں اس کو ملانے کے لیے رنگ، کیا بات کرے، یہ ملا ہو، ایسی ٹوپی، ایسا کرتا، ایسا پاجامہ، ایسا ڈوری، ایسی دھاری، کیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بھی اجازت مل گئی، میں اتنا کر رہا ہوں، کتنی وسعت تھی، میں بیان چاہے شرح میں نہ لکھا ہو اس کو، میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بری چیز کی تمیز کرتے تھے، تبھی تو کہا نگینہ ایک تھا، پسند تھا۔ صحابہ نے یا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایک اور شاید بھول جاؤں، ایک انگوٹھی بنائی، نگینہ تھا اس پر، حضرت علی لے آئے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس نگینے پر اللہ لکھا ہوگی، مجھ سے مشکات میں شاید حدیث ہے، ہاں اس پر اللہ لکھوا لو، لے آؤ۔ جب حضرت علی لے آئے، حضرت علی لے آئے، اس پر اللہ کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھوا دیا محمد نیچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ لکھنے کے لیے کہا تھا کہ لکھوا کے لے آؤ، جو لکھا بغیر اختیاری طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے محمد لکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے توبہ کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم، کیسے معلوم ہوا محمد کون ہے، کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، اس بنا پر ہم نے کہ سب سے مقبول شخص ہے، اس بنا پر ہم نے دعا کیا، دعا قبول ہو گئی۔ بارہ نگینہ لگایا گیا، انگوٹھی آئی، بنارس میں اسی پر بیان کیا، میں نے بہت آدمی سب یاد کر رہے ہیں، یہی شروع کیا۔ نگینہ پسند تھا، حضور نے لگوایا۔ اب مجھے نگینہ کے علاوہ سمجھ نہیں آتا کیا کہوں اس کو، بڑی مشکل سے میں اس کو ادا کر سکا، میں کہا وہی جس پر لگایا نگینہ، کچھ کیا کر کے سمجھایا لوگ۔ جب لگ کے آیا ہے نگینہ تو پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فوراً نکال کے دے دی۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، آپ نے اتنے پسندیدگی کے ساتھ نگینہ لگوایا تھا انگوٹھے میں، کیوں پھینک دیا؟ کہا مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ امت سے اتنی دیر کے لیے بھی غفلت گوارا نہیں ہونا چاہیے، اتنی دیر تک اس کی خوبی دیکھنے میں جو کتنا وقت لگے گا، سمجھا کہ ہر وقت یہ رہے گا، ہر وقت دیکھتا رہوں گا، یہی سوچا ہوگا۔
کہا اتنی دیر تک امت سے غفلت میں گوارا نہیں کر سکتا. یہ حال تھا ویسا نبی اکرم. ہمارے بزرگوں کے اندر بھی یہ کیفیت تھی. ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جن کو گالی دیتے ہیں لوگ، ہمارے حضرت کتنے سال رہے یہاں. جب حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کا نام آتا تھا شہید، تو کہتے تھے یہ ان بزرگ کا حال سنا رہا ہوں جن کے سینے میں اتنا نور تھا، لیکن نام نہیں لیا کبھی، کیونکہ مخالفت یہاں بہت تھے. وہاں اسماعیل صاحب کے نام سے جلتے تھے لوگ، تو کبھی نام نہیں ہے. لیکن یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جن کے دل میں اتنا نور تھا. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے حضرات جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کے نائبین ہیں، ان کے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ تھا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ بھائی واز کہنے کا حق تمہارا اسماعیل صاحب کو ہے. شہید ان کو جیسے اخبار سائن کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے طبی چیزوں کا ایک تقاضا، ویسے ان کو واز کہنے کا تقاضا ہوتا. چنانچہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد چلے، پسند لکھا پسچمی دروازے اتری دروازہ لکھا ہوا، اتری دروازے جامع مسجد کے چلے. وہاں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، بہت مشہور تھی، نام بھی اس کا اس نے لکھا ہے. تشریف لے گئے. ناچ گانا تھا، شراب نوشی، ناچ گانا شروع تھا. کھٹکھٹایا، یہ ہے کوئی جانا گوارا کرے گا مولانا؟ یہ گئے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دی. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار. تشریف لے گئے. کھٹکھٹایا اور لڑکی آئی. سمجھے کہ فقیر ہے، کچھ دیا ہوگا، پیسہ جو بھی دیا ہو. کہا یہ فقیر جو ہے کچھ سناتا ہے تب کچھ کہتا ہے، کچھ لیتا ہے. پہلے سناؤں گا میں کچھ. جا کے اس نے کہا اب عورتیں تو جانتی ہی تھی، مشورہ تھا. عبدالعزیز صاحب کے تواتے، شاہ اللہ صاحب بتیجے، معمولی لڑکی، بہت قابل صاحب نسبت. کہا میں سن، کچھ پرواہ نہیں. گئے، سب سمجھ گئے. بچھایا اپنے رومال، بچھایا رومال، ذرا مسالہ وسا نہیں تو رومال بچھا بیٹھ گئے. سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. بڑا شروع کیا. ظاہر ہے کہ کیسا کچھ بیان کیا ہوگا. احسن ظاہر کی خوبصورت عورتیں سب جمع تھی. یہ یاد دلایا کہ تم کو اللہ نے حسن دیا ہے، اس کی ناقدری نہ کرو. یہی بیان کیا ہوگا. احسن تقویم میں تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر اثر سافری میں لے جائے گا. یہ بھی یاد رکھو، ایسی نہیں رہو گی، بوڑھی ہوگی، مرو گی، بیمار ہوگی. ایسا نقشہ کھینچا، ایسا نقشہ بیان کیا کہ عورتیں مہندی لگائی ہوئی تھی، رگڑنے لگی، خون ڈالی ہو گیا، بےتاب ہو گئی. اسی کو میں کہتا ہوں جس بد میں گئے اس سے میں خانہ کا دیا مشہور ہے. میں کہتا ہوں جس شراب خانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا. یہ حضرت کہا گھبراؤ نہیں، جو تمہارے آشنا ہے شادی کرنا چاہو نکاح کر لو، نکاح پڑھا دیا. جو نہیں اپنے طور پر. پھر وہ عورتیں ایسی ہوئی کہ جہاد میں بھی گئی، چنا ڈلتی تھی گھوڑوں کے لیے، آولے پڑا. کسی نے کہا کہ آپ اس حالت میں اچھی تھی یا اس حالت میں اچھی؟ کہا اس حالت میں ہم اللہ کے نافرمان تھے، اس حال میں اللہ کے ہم فرما بردار ہیں. اس میں اس میں کیا نسبت؟ اب ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ پہاڑ بھی بدا نہیں کر سکتا. اگر رکھے پہاڑ بھی بدا. کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے. حضرت ماں اسماعیل صاحب شہید معمولی آدمی نہیں. تو میں نے کہا اس پر ہے
جب نکلے وہاں شہید تو ان کے ساتھ اور بھی ایک آدمی چلے گئے تھے، نام بھی ان کا ہے، دیکھ لیجیے، امیر روایا ہے. کہا دیکھو تم شاہ عبدالعزیز صاحب کے پوتے نواسے جو بھی ہو، رشتہ گرایا، کیا تم کو کہیں گے کہ تم یہ ایسی عورتوں کے مجلس میں تم گئے آواز کر رہے ہیں، لوگ کتنا تم کو بدنام کریں گے. کہا سنو، میں تو اس دن عزت سمجھوں گا کہ دلی کے شہداء میرے چہرے پر کالی کا چونا لگائیں گے اور گدھا پر بیٹھائیں گے اور چو میں گھمائیں گے، اور میں کہتا ہوں قال اللہ قضا وقال رسول قضا، اس وقت میں عزت سمجھوں گا، اس وقت میں عزت سمجھوں گا. اس وقت میں ہمارے حضرت سناتے تھے، اس وقت عزت سمجھوں گا جبکہ سب لوگ مجھ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور میں اس وقت کہتا ہوں قال اللہ قضا وقال رسول قضا، اللہ نے ایسا فرمایا، اس دن میں عزت سمجھوں گا. بہرحال یہ ہمارے بزرگ دین پر حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہی بتا ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اجڑی رکھ دیا. حضرت فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا، برا بھلا کہتے ہوئے آئی، اجڑی کو نکالا. اسی وجہ تو وحد اللہ، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے. اعبد الناس یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے یہ بات کرو. اسی کے لیے سب سزا تھی، نکالے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو بھائی معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگ خطرے میں ہیں. کچھ اور بھی الفاظ سب کہا چچا جان، انہوں نے کچھ کہا نرمی کرنے کو. چچا جان اگر آپ آسمان شان، تب بھی میں اس چیز سے بات نہیں آ سکتا. مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ اگر نہیں اعانت کریں گے ہماری، ہم کو کچھ پرواہ نہیں، ہم کو یہ کام کرنا ہی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آج معمولی چیزوں سے دین چھوڑا جا رہا ہے، ایمان چھوڑا جا رہا ہے. وہی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا، داڑھی نوچی گئی، کر کے دکھایا. یہ وہ نشہ نہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترکی اتار دے. تبلیغ اور دین اور دعوت، تربیت، تعلیم کا ایک حال تھا، یہ مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بےہودے لوگ جو کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یہ تو سب ایسے ہے ہی ہیں. ہر نبی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ کہیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کا کام، یاد دہانی کا کام کیجیے. آپ مومن بنانے کے لیے نہیں آئے، ترغیب دینے کے لیے آئے، ایمان کی طرف ترغیب دے. تذکیر کرتے رہیے. وذکر، آپ تذکیر کیجیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ آدھا مخالفین نہ سنیں، اس کی کیا پرواہ آپ کو ہے. آپ اپنا کام تذکیر کا، آپ سے تذکیر کے متعلق پوچھا جائے گا. ان کی دشمنی کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. کبھی اللہ نے ہر اور جگہ بھی تذکیر کا لفظ ہے. وذکر فإن الذکر تنفع. آپ تذکیر کا کام کیجیے. اس وجہ سے تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا، نا امید نہ ہوئی. اس سے علامہ شاعرہ نے لکھا ہے کہ بہت بڑا یہاں معیار اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے اپنے ایمان کی جانچ کی. یہ اصل میں سنانا تھا مجھ کو. اپنے ایمان کی جانچ کی بہت بڑا معیار ہے یہ. اگر تذکیر کا نفع تم کو ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع ہوتا ہے تذکیر کا. تو اگر تم کو تذکیر کا نفع ہوتا ہے سمجھو ایمان ہے. اگر نہیں نفع ہوتا یا تو ایمان بالکل نہیں، ایمان ضعیف ہے، اس ایمان کی تجدید کرو. اللہ بہت سخت. وذکر فإن الذکر، آپ تذکیر کیجیے. اس زمانے کے لیے بھی جیسے بخار ناپنے کا ہے، اسی طریقے سے بلڈ پریشر ناپنے کے آلات ہے. یہ آیت آدھا ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے، ایمان کا مومنین کو نفع ہوگا. اب مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ تذکیر سے ہم کو نفع ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر نفع ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور کچھ اثر نہیں ہو رہا یا تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں، ایمان بہت کمزور ہے، اس کی فکر کرو.
یہ علامہ شارع نے لکھا ہے، یہ میں نے ابھی دیکھا کسی نے نہیں لکھا، علامہ شارع نے لکھا ہے۔ حضرت سوال کرا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے، تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا معیار اللہ تعالیٰ نے معیار بتلا دیا ایمان کا۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے، میں نے پہلے بہت دیکھا تھا کہ 3 وقت میں دیکھو اپنے حال کو، تذکیر کے بعد دیکھو واز میں کہ کیا اثر ہو رہا ہے، اور تنہائی میں دیکھو کہ انس ہو رہا ہے کہ نہیں تم کو۔ تنہائی میں انس ہو، یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ صحیح ہے، اللہ تو موجود ہے، کوئی نہ رہے اللہ تو ہے۔ تو تنہائی میں بھی دیکھو۔ اب ایک چیز یاد نہیں آ رہی ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو تذکیر کے وقت واز کے وقت دیکھو ایمان کا، اس کی دلیل یہی ہے، اور یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان اللہ معنا۔ حضرت حضور صلی اللہ سے یہی دیکھا ہے، لا تحزن، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا استحضار ہو کر کے انس ہوگا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ موجود ہے، کوئی نہیں، اللہ تو موجود ہے، اللہ موجود ہماری حفاظت کرے گا۔ انس یہ بھی بہت بڑا معیار ہے مجھ سے، یہ بہت دن پہلے سے ہم دیکھا ہے۔ ایک چیز بھول گئی، 2 چیز تو ہے، چاہے 2 ہی چیز ہو، وذکر فإن اللہ معنا۔ چاہتا ذکر کے وقت پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ کرتے وقت اللہ معی، کوئی نہ رہے، اللہ ساتھ ہے تمہارے، اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ معی، 3 پڑھا ہے نہیں؟ حضرت عائشہ وغیرہ کے لیے یہی ہے، سبھی کے یہاں اللہ معی۔ کل میں نے خاص طور سے پڑھا تھا مغرب بعد، میں زیادہ پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اللہ، اے اللہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد کرتے ہیں اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی رحمان رحیم رب العالمین اللہ کے بعد کیا کہا، ایاک نعبد، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم ایاک، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، بجائے اللہ حاضر ناظر۔ لیکن کل میں نے کہا ارے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کر لو، کل رات مغرب بعد کہا تھا میں نے اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ انا ذکیر، انا انیس من ذکری، انا جلیس من ذکری، انا معه من ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوں، اللہ ساتھ ہے۔ یہ استحضار مجھے رہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ ان اللہ کہتے ہیں مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے، مومنین کو نفع دے گا۔ ایک بات یاد آئی، وہ بھی محرک ہوئی مجھ کو، وذکر فإن، 2 چیزیں، ایک تذکیر کرنے والا ہے اور اس تذکیر سے نفع اٹھانے والی 2 جماعت ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی نے فرمایا بہت عمدہ کہ وہ تو ان کے لیے ہے، اپنے لیے بھی غور کرو کہ تم مذکر صحیح معنی میں ہو کہ نہیں۔ اب حضور کی بات نہیں ہے، اب تو بات اپنی ہم لوگوں کی ہو گئی۔ مذکر جو تم تذکیر کر رہے ہو تو اپنے کو بھی دیکھو کہ تذکیر صحیح طور سے کر رہے ہو کہ نہیں، اس سے تو مطالبہ ہے کہ ہمارے تذکیر کا تم کو نفع ہونا چاہیے۔ امام رحمۃ آدمی کی نقطہ ہی ہے، مجھے کہیں نہیں لکھا ہے یہ اپنے وذکر تذکیر، وہ تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجیے، اور یہاں تذکیر کرنے والے ہم ہیں تو نبی کی ہم برابری کر لیں گے۔ جیسے مخاطبین صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے، تم بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتے مذکر ہونے کے بعد۔ اس وجہ سے اپنے اندر تذکیر کی صلاحیت پیدا کرو، جیسے ان سے مطالبہ ہے عمل کا، تم سے مطالبہ ہے کہ تذکیر کے لیے صلاحیت پیدا کرو۔ یہ مولانا حبیب الرحمن آدمی وذکر فإن، آپ تذکیر کیجیے، تذکیر کا نفع ہوگا مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تذکیر کی بھی صلاحیت پیدا فرمائے، ایسا نہ ہو کہ ایسی تذکیر ہو لوگ بھاگ جائے، یا تمہارے اندر صلاحیت نہ ہو، یا تمہارے اندر خلوص نہ ہو، تمہارے اندر صحیح ڈھنگ نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے تذکیر کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کے کیونکہ اسی لیے آئے تھے، اس وجہ تذکیر کا پورا حق ادا کرتے تھے نبی، کوئی اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں، نہ بیجا سختی نہ بیجا نرمی، بتلایا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ تشریف لے گئے مسجد کے اگلی دیوار پر کچھ تھوک کا اثر تھا، اب یہاں خفا ہو گئے نبی، اتنا خفا ہوئے کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔
اب علماء کیا تھا ایک آدمی نے لیک ڈاٹا سب کو کہ قبلے کی جانب تھوک ہے اور تیسرے. تو اب بعد علماء نے اشکال کیا تھا ایک آدمی نے اور حضور نے ڈاٹا سب کو عام بات کہا اس بنا پر کہ اس نے جو یہ حرکت کی تھی اس نے نہیں، صحابی نے جو کی تھی تو ایک تھے، لیکن سب راضی تھے اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے کہ اس منکر پر تم کو راضی نہیں رہنا چاہیے، پہلے دھو دینا چاہیے تھے اس کو. سمجھ گئے نا؟ یہ علماء نے لکھا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد مسلم صاحب آئے جون پوری، لمبے تھے، ابراہیم صاحب بلیابی کی طرح تھے وہ. اتفاق سے حضرت یہاں کوئی بات ہو گئی، سب کو نکال دیا. اب وہ محدث آدمی فوراً کہا انہوں نے یہ حضرت کیا تھا ایک آدمی نے آپ کو سب کو نکال دیا. میرے سامنے کی بات ہے، کچھ اسی انداز سے کہا. مولانا نے اتنا جواب دیا فوراً اتنے بڑے عالم کو، تو از قوم کے بیدان شکر نہ کہرا منظر باشد نہ مہرا. جب قوم میں سے ایک آدمی بیدانشی کرتا ہے ماقت تو نہ بڑے کی عزت رہاتی نہ چھوٹے کی. چپ ہو گئے، خاموش پہ بولے ہی نہیں. شعر یاد ہے آپ کو نہیں؟ اب بغیر اس شعر کی یاد کی اچھا نہیں لگے بیان کرنا. تو از قوم کے بیدانشی کر نہ کہرا منظر باشد نہ مہرا. جب قوم میں کا ایک آدمی بیدانشی کرتا ہے یعنی جہالت کی بات تو بڑے چھوٹے سب کی عزت چلی جاتی ہے. یہ کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب پر ناخوشی کا اظہار کیا اس لیے کہ اس نے تو تھوکا تھا، لیکن تم لوگوں کو راضی نہیں رہنا چاہیے، اس کو صاف کر دینا چاہیے. میرا کیوں انتظار کیا؟ یہ مطلب بارہ تذکیر کے لیے بھی ایسے تذکیر کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تذکیر کا بھی ڈھنگ عطا فرمائے. یا جہانی اگر تب ڈانٹ پٹکار کھاری ہے نہیں، سمجھاؤ اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا. بدوی کو عرابی کو پیشاب کر دیا تھا، کہا دیکھو یہ مسجد ہے. صحابہ دوڑے تھے اس کو مارنے ڈانٹنے کے لیے، کہا نہیں. فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیا عمدہ سمجھانے کا ڈھنگ. یہ مسجد ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سمجھا دیا. جا کے اس نے کہا واللہ ما قہرنی، مجھ کو حضور نے ڈانٹ بھی نہیں. بس ساری قوم مسلمان ہو گئی. دیکھ لیجیے روایت مسلمان. تو واللہ ما قہر، مجھ کو ڈانٹا بھی نہیں. اتنی بڑی بات کی، مجھ کو ڈانٹا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں. صحابہ کو تعلیم دیا ہے کہ اگر تم اس وقت ڈانٹ پھٹکار لگاؤ گے تو بھاگے گا پیشاب کرتے وقت، مسجد ملوث ہو جائے گی. بھائی ڈھنگ سکھائے گی نہیں؟ صحابہ کو بھی ڈھنگ سکھائے. ایسے موقع پہ یہ کرو، ایسے موقع پہ یہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کا قرض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہودی کا قرض تھا. یہودی پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا قرض دیجیے. ابھی وقت معین جو تھا یہ بھی ہے، پورا نہیں ہوا تھا کہ پہلی تاریخ کو دے نہیں. اسے پہلے اسے پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہمیں دے دوں گا. بس یہ کہا بھائی مہلت دو. یہ نہیں کہہ رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا، یہ نہیں کہا، کیونکہ اس کا ایک قرض کا حق. اتنا کہتے اس نے کہا کہ آپ بھی نادہن، آپ کے باپ دادا، آپ کا قبیلہ ہی ایسا نادہن. قریش کو کہہ دیا نادہن قبیلہ ہی آپ کا ہے. باپ دادا کی نام آتا ہے تو آدمی ابھر جاتا ہے، ابھرتا ہے باپ. وہ اس لیے کہا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی یا برانگیزتا وہ سے میں بھر جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے نرم ہی بات کرتے رہے. صاحب جو ہوتا ہے اس کے لیے مقال ہے، گنجائش ہے. دیکھیے یہ چیز حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ بہت بے ادب ہے، کچھ سخت رویہ کیا کرنا چاہے. اے عمر مجھ سے کہو کہ جب قرض لیا تو اس کو ادا کرو. تربیت ہوگی نہیں حضرت عمر کو. ایسے موقع پر آدمی ہو جاتا ہے اسی طرف جیزا ہوتا ہے. کہا اے عمر مجھ سے کہو کہ جب قرض لیا ہے تو ادا کرو، اور اس سے کہو کہ قرض لیا ہے تو اس کی زیادہ مہلت دو، زیادہ نرمی اختیار کرو. دونوں کی تربیت. یہ تربیت یہ نہیں کہ جدھر ہو لڑکے آگے بھائی آگے جو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ لڑ بھی گئے. یہ سب کہا کس کو معلوم ہے. اچھے لوگ اعتدال پہ نہیں رہتے.
اللہ ہم سب کو اعتدال پر رکھے. ان معاملات میں تو کھل جاتا ہے آدمی، کتنا غصہ ہے، کتنا حلم ہے. غصہ بھی حلم بہت بڑی چیز ہے، حلم بہت بڑی چیز. حلم کو الٹ دو تو کیا ہوگا؟ مل ہو جائے گا. جیسے کھانوں میں ملح کی حیثیت ہے نمک کی، وہی اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے، الٹ دو تو ہو جائے گا. کھانا بغیر نمک کے بے مزہ. اسی طرح آدمی ہے اور اس کے حلم نہ ہو، کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. آدمی اسی وقت پہچانا جاتا ہے وہ سایہ اس پر برداشت کیا اس نے، معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آدمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، ہم لوگ تو بہت دیکھ چکے. میرے میں سوال پڑھ لیا، اللہ کیا کیا ہوتا تھا، لیکن خاموش. انک لعلی خلق عظیم. میں نے سے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم ثابت کرنے کے لیے عورتوں کو بدخلقی نہ ثابت کرتی ہے، کہا کہ نہیں میں نے، کیونکہ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ وہ عورتیں کیسی ان کی بیوی ملی تھی سب. نہ وہ بھی صحابی ہے، اصحابی کو نہیں. صحابہ میں جیسے ابو بکر صدیق ہیں، وہ عائشہ بھی ہیں. عائشہ سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بھی صحابی ہے، ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. وہ امہات المومنین ہیں. وہ ہم ان سے کسی بدزنی کے کہا کہ نہیں کتنی مرتبہ میں گوارا نہیں کر سکتا. ہے ایسی بات ہے کہ واقعی متاثر ہو جائے کہ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ اخلاق کے درمیانی رویہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اعتدال بہت چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات حمیدہ سے بھی متصف فرمائے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. باطنی چیز ظاہری گناہ ہے، اس میں سب سے بڑا تو غضب ہے، کبر ہے. غضب قوت غضبیہ، قوت شہویہ کو ضبط میں لانا، یہی اترے خلق ہے. ضبط قوت شہویت ہے. حکیم عثمانی غیر مقلد تھے، بہت زبردست غیر مقلد تھے. جا رہے تھے حج کرنے تو مجھ سے کتاب لیا، کہا چلو. تو دو بات ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ مرض جو میرا ہے، انہوں نے کہا کہ بڑا مطمئن رہیے، ابھی ان کا مرض ابھرے گا نہیں. جیسے دیکھیے الحمدللہ ویسے ہی 50 سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، اتنا علاج کیا تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا بہت خراب انہوں نے بات کہی تھی کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اب تک تو موجود ہوں. کہا کہ حضرت بالکل مطمئن رہیے، ان سے تو داماد سے سمجھتے تھے کہ ان کو خوشی ہوگی. تو حضرت نے ان کو سنایا غیر مقلد. مولانا حکیم صاحب بڑے تھے، عمر میں بڑے ہی تھے، کیونکہ اپنے بچیوں سے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں تمہارے چچا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے معلوم کہ چھوٹا سمجھتے ہیں حضرت کی عمر کم نہیں ہوگی، تبھی تو حکیم بھائی عثمانی کی بات. تو اس وقت حضرت نے سنایا کتاب تھا جو ہے ضبط قوت شہویت والغضبیہ و حسن خلق. قوت غضبیہ اور شہویہ کو علی وفق شریعہ، یعنی پنڈت بھی ضبط کرتے ہیں، یہاں پجاری بھی کرتے ہیں، ضبط ہی کرتے ہیں اخلاق کی. ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں، کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ہوتا کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں. یہ معتبر نہیں ہے. یہ قید لگائیے ضبط قوت شہویت والغضبیہ علی وفق شریعہ و حسن الخلق. حکیم صاحب دیکھو متعجب ہو گئے. ضبط قوت شہویہ، شہوت ضبط میں رکھو، غضب کو ضبط میں رکھو. یہ بزرگ تھے، جب ان کو غصہ آتا تھا کہتے تھے ہم نے ضبط کر لیا، اس کا ثواب اپنے اماں کو ہم بخش رہے ہیں. یہ نماز کا ثواب ہے، اسے غضب غصہ آئے اس کو ضبط کرنا، یہ بھی ایک کار ثواب ہے. ابھی تو تلاوت کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ سبھی سب بیان کرتے رہتے ہیں. سب ضبط قوت شہویت والغضبیہ علی وفق شریعہ وہ حسن الخلق. حسن خلق ہے کہ ضبط کرو، پنڈتوں کی طرح نہیں، پجاریوں کی طرح نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق. روزہ بھی 3 دن کا نہ رکھو، ایک ہی دن کا رکھنا. اگر 3 دن کا رکھو گے شریعت کے خلاف ہوگا، اس سے ضبط صحیح نہیں ہوگا. کھانا اتنا کم کھائے کہ مر گئے، نہیں کھانا، بس اتنا کھاؤ کہ ضبط رہے، کم ہی کرو. یہ دوسری بات ہے ضبط قوت شہویت والغضبیہ. اللہ تعالیٰ غضب بے لگام ہو جاتا آدمی، جو چاہے منہ سے کہہ دیا، ہاتھ چلا دیا. اس وقت ضبط کرنا یہ کمال کا کام ہے. تو وہ بزرگ تھے جب ضبط کر لیتے تھے تو کہتے تھے اس کا ثواب ہم اپنے اماں کو دے رہے ہیں، کیونکہ کار ثواب ہم نے کیا. بہرحال تذکیر کا بھی ایک ڈھنگ ہے.
طریقہ ہے، اس کا پیش نظر رکھنا ہم سب مولویوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ذکر پہلے لیکن شریعت کے مطابق سیکھو کیا ہے تذکیر، کیا ہے تبلیغ، کیا ہے تعلیم۔ بغیر تعلیم کے کوئی بیٹھ جائے پڑھا سکتا، ہمارا کافیہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں، سیکھو پہلے۔ جلالین پڑھتے ہیں کہ اس کے لیے سیکھو، بخاری پڑھا سیکھو، اسی طریقے اس طریقے میں چلو تو اس کو بھی سیکھو۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی مرشد ہو جائے اور ڈانٹ پھٹکار شروع کر دے۔ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب ڈانٹ پھٹکار کرتے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہی طریقے یہی کہ ڈانٹو، یہ نہیں طریقہ، بالوں کا تھا نظریہ یہی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو تذکیر کی طرح منسوب ہیں، تذکیر کا ہم کو بھی ٹھہریں گے، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی فکر پیدا فرمائے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر، بغیر ان کو ذلیل سمجھے ہوئے، بغیر ان کے توہین کے، سمجھو کہ یہ قابل رحم۔ ارحموا علی اہل البلایا، اہل بلائے پر رحم کرو، کیونکہ بہت سے اہل بلایا ہوتے ہیں، بہت سے اہل عافیت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل عافیت کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ان پر رحم کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہے تو چاہے ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو۔ بہرحال بھی میں نے ذہن میں آیت آئی تھی، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ وہ جو چاہتے ہیں کریں، پہلے یہی سب بیان ہے، حضور پر یہ کیا وہ نہیں، آپ اس کی طرف توجہ بھی کیجیے، وہ تو ہوتے ہی رہے گا، ان کی تو عادت ہی ہے، جو نبی آتا ان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ اس بنا پر آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون۔ کیا عمدہ آیات ہے مولانا، پوری تشریح توضیح پوری حضور نے فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان طرق پر اصلاح و تربیت کے کام کرنے کی توفیق دے۔ غافل بھی نہیں ہونا ہے، نہ اپنی اصلاح سے غافل ہونا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی اصلاح سے غافل ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ آگ سے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کے وہ ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، ایک لڑکے تھے بچے، شاید کسی بزرگ ہی کا ہے، رونے لگے، چھوٹے تھے۔ کیوں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کبھی نہیں بیان کیا ہوگا مجھ صاحب، لیکن حضرت اعلیٰ بیان کرتے تھے۔ رونے لگے، کہا کیوں بیٹا کیوں رو رہے؟ ماں نے کہا اماں معلوم ہوا کہ جہنم میں لوگ جائیں گے اور پتھر جائیں گے، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ابھی بچے ہو۔ کہا اماں ہم دیکھتے ہیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو پہلے چننی رکھی ہے، ہم لوگ چننی کرتے چھوٹی ہوتی ہے، تب اس کے بعد دھونکائی جاتی ہے، تو لڑکوں ہی سے اللہ تعالیٰ دوزخ کے دھونکا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ وقودھا الناس، اسی سے بچے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ دھونکائی سے پہلے گیس میں تھوڑی تھا، ارے ہم لوگ بھی دیکھیں وہی چننی رکھا، اسے لگایا، پھر دھونکا، پھر آگ۔ تو اسے ایسا نہ ہو کہ دوزخ کو اللہ ہم لوگ سے دھونکائے، تیز کریں۔ یہ تھا وقودھا الناس۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول۔ اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، اس وجہ سے جنت ہم کو دیجیے، جنت میں داخل کیجیے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، اور اس عمل سے جو جہنم کی طرف لے جائے، جہنم کے قریب کرنے۔ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ اعملوا بطاعت اللہ، جنت والا عمل ہے، اور وہ عمل جو کر سنایا تھا، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی
ذالک وقایۃ لہم لکم من النار، جہنم سے نجات کی یہ اعمال ہے۔ یہ نہیں کہ حضور نے بیان نہیں کیا، جو بیماری کو ابھی بیماری کی دوائی نہیں نکال سکے یہ لوگ، نکالا ہے نہ، ابھی نہیں نکلی، اور وہاں سب بیماری کا علاج موجود ہے، حضور پہلے ہی کہہ چکے یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں، اس سے بچو، یہ جنت میں جانا ہے اس کو اختیار کرو، کوئی کمی ہے؟ پورے لکل داء دواؤں، وہاں ہر بیماری کا علاج موجود ہے حضور کے۔ اب ہم لوگ نہ کریں مولانا تو دوسری بات ہے، ہم کو نہ بتلایا جائے دوسری بات، ہماری کوتاہی ہے، عمل نہ کرنے والوں کو کوتاہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جس کے دل میں جو کام ہو اللہ تعالی شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے معاشرت بھی اچھی ہو، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہماری عبادات بھی اچھی ہو، کم سے کم نماز کا استحضار، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے لڑکوں کو نماز کا آپ خود بھی خوب پابند رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، معلوم ہے کہ نماز کی پابندی اپنے لیے بھی ضروری، اپنے اولاد کے ذریعے ان کو نکیر بھی ضروری، حکم بھی ضروری۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین پیش کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمت دے، حوصلہ دے، اس دین پر پورے طریقے سے عامل ہو جائیں، اپنے بچوں کو اس پر لائیں، اپنی ذریت کو اس پر لا کر کے جنت میں ہم سب کو اللہ شامل کر دے اس کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اتنا عذاب جہنم سے ہم سب کو نجات کو لیے عطا فرما، جنت میں داخلے کو منظور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے اور دوزخ سے نجات کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعمال شریعہ پر، اخلاق حسنہ پر، عقائد حقہ پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہماری موت ہو، ہماری نسل بعد نسل تمام بچوں کی قیامت تک یہ سلسلہ دینداروں کا، متقیوں کا، پرہیزگاروں کا چلتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔